انتہائی اہم دن. کتنے اس بات سے متفق؟ بہت تھوڑے لوگ متفق ہیں. باقیوں کو اہم نہیں لگتے. جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ان میں سے بھی بتائے گا کیوں اہم ہے. جی، مسیح کے آنے میں دیر نہیں ہے. جنہوں نے ہاتھ نہیں چکیا انہوں کا کی خیال ہے؟ کیا آپ مسیح کے لیے تیار ہیں؟ جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا کتنے تیار ہیں؟ ابھی بھی کچھ لوگوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا. چلیں جی، شکریہ، آپ پیچھے کریں. چلیں، جنہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے اور جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا وہ سارے اس بات پہ غور کر سکتے ہیں کہ ہم مسیح کے لیے کتنے تیار ہیں اور ہمیں تیاری کرنی ہے یا نہیں. اور جو تیاری کرنی ہے تو وہ کیا تیاری کرنی ہے. ٹھیک ہے، آئیں اسی حوالے سے آج خدا کے کلام کو دیکھیں گے. میرے ساتھ نکالیے آموز کی کتاب، اس کا 4 باب اور 12ویں آیت. کلام میں سے دیکھیں. آج جتوں کے پاس خدا کا کلام ہے امید آپ نے نکال لی ہے. آموز 4 باب اور 12ویں آیت. جی، یوں لکھا ہے، بس اے اسرائیل میں تجھ سے یوں ہی کروں گا، اور چونکہ میں تجھ سے یوں کروں گا اس لیے اے اسرائیل تو اپنے خدا سے ملاقات کی تیاری کر. خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت. آمین. یہاں پہ خدا فرما رہا ہے اور خاص اسرائیل سے مخاطب ہے، اور یہ ایک طرح کی وارننگ سٹیٹمنٹ ہے، ایک طرح کی خبردار کر دینے والا بیان ہے خدا کا. اور خدا کا بندہ آموز جو ہے وہ خدا کی نہایت غیرت کے اندر کھڑا ہوتا ہے اور وہ اسرائیل کو للکار کر یہ کہتا ہے. یہاں پہ 2 بار اے اسرائیل کا ذکر ہے. اے اسرائیل، اس کا مطلب ہے ڈائریکٹ اشارہ کیا جا رہا ہے، ڈائریکٹ براہ راست اسرائیل کو مخاطب کیا جا رہا ہے. اگر صرف اسرائیل ہوتا تو وہ ایک جنرل بات ہوتی، لیکن جب کہا جا رہا ہے اے اسرائیل تو اس کا مطلب ہے یہ اسرائیل، یہ لوگ، یہ جو میرے سامنے ہیں، میں تم سے مخاطب ہوں، خدا سے ملاقات کی تیاری کر. آمین. جو سمجھتے ہیں وہ تیار ہیں ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے. اور جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا اور اپنی ایمانداری میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم تیار نہیں ہیں، تو ان کے لیے یہ خبردار کر دینے والا پیغام ہے، یہ تنبیہ ہے، یہ وارننگ ہے کہ اپنے آپ کو تیاری کر لو، کیونکہ خدا ملاقات کے لیے جلد آنے کو ہے. آمین. صرف ہم نہیں، صرف ہم مسیحی نہیں، پوری دنیا، سارے مذاہب، ساری قومیں کسی نہ کسی شکل میں اس مسیح کے، یسوع کے آنے کے منتظر ہیں. کوئی یہ کہتا ہے کہ جی وہ آئے گا تو وہ ہمیں یہاں سے چھڑائے گا، کوئی کسی طرح سے، کوئی کسی طرح سے، اور جو کچھ بھی اسٹوری ساتھ ایڈ کر لیں. لیکن ایک بات لکھی پڑی ہے، ایک بات ڈیفینیٹ ہے کہ ساری قوموں کی آنکھیں اوپر کو لگی ہیں کہ وہ نجات دہندہ، وہ مسیح ضرور آئے گا. کسی کو اس چیز کے لیے شک نہیں ہے. ہم لوگ بہت بابرکت ہیں کیونکہ ہم تو یہ جو تیاری کر رہے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ہدیہ جات دیتے ہیں، اس کے ساتھ رہتے ہیں، گھروں کے اندر ہم اپنے بچوں کو تیار کرتے ہیں کہ مسیح کے لیے دعا کرو، کلام پڑھو. اس سب کچھ کا مقصد یہ
یہ ہے کہ ہم اس تیاری کا حصہ ہیں کہ مسیح آنے والا ہے اور ہم اس سے ملاقات کریں گے. چرچ کی سب سے بڑی امید جو ہے, چرچ اگر وائبرنٹ پرستش کر رہا ہے اور وہ خدا کی حضوری میں موجود ہے اور وہ عبادت کرنے کے لیے ہر وقت جب بھی مقرر کیا جائے اکٹھے ہوتے ہیں, تو اس کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے, کیونکہ ہر چرچ کا ممبر یہ چاہتا ہے کہ جب مسیح بادلوں پر آئے تو وہ پیچھے نہ رہے بلکہ وہ بھی ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کرے. آمین. کتنے ہیں جو ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کرنا چاہتے ہیں؟ آمین. اب انہوں نے بھی ہاتھ اٹھایا جو کہتے ہیں ہم تیار نہیں ہیں. ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ہم میں سے رہا ہوا نہ ہو, کوئی بھی پیچھے نہ رہ جائے. ہم اپنے گھرانوں کے لیے بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ. آمین. مجھے موسیٰ کی بات بڑی خوبصورت لگتی ہے, جب فرعون بار بار ان کو روک رہا تھا اور کہہ رہا تھا, کبھی کہتا تھا کہ صرف مرد مت چلے جاؤ, کبھی کہتا ہے کہ جی عورتوں بچوں کو لے جاؤ, جانور چھوڑ جاؤ. موسیٰ یہ کہتا ہے کہ ہم ایک کھوئی تک بھی پیچھے نہ چھوڑیں. آج کے ایماندار کے لیے, اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں, تیاری کیا ہے, ملاقات کیا ہے, اس کو دیکھیں. میں چاہتا ہوں ہر ایماندار یہ ذہن بنا لے, اپنے اندر یہ عہد کر لے کہ میں نے اپنے گھر کا, اپنے خاندان کا, اپنے بچوں کا ایک خود تک بھی پیچھے نہیں رہنے دینا. جب خدا سے ملاقات کی باری آئے گی تو میں اور میرا گھرانہ جوک در جوک اس کی ملاقات کے لیے اکٹھے ہوں. آمین. یشوع نے کہا کہ کیا کہا, بڑی خوبصورت آیت, بڑی مشہور آیت ہے اس کی. کیا اس نے کہا تھا؟ اب رہی میری بات, میں اور میرا گھرانہ. یہ ملاقات سے پہلا کا فیصلہ ہے. سب سے پہلے تو بطور ایماندار, بطور کلیسیا کے ممبر, آپ کو اس بات پر سوچنا ہے کہ کیا آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اور میرا گھرانہ خدا کی پرستش کریں گے. ملاقات کے لیے تیاری کرنے کے لیے یہ پہلا سٹیپ ہے. یاد رکھیں جو تیاری ہے یہ ایک دم سے ہونے والا کام نہیں ہے. تیاری ایک پروسیس ہے. پریپریشن ایک پروسیس ہے, ایک عمل ہے جس کو ہم ایک وقت پہ شروع کرتے ہیں, خاص چیزیں کرنے کے بعد وہ ایک وقت پر جا کر پورا ہوتا ہے. ہم اس کی طرف واپس آئیں گے کہ پروسیس کیا ہے, اس کو دیکھیں گے. لیکن یہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہ ملاقات جو اسرائیل کی ہے, ادھر دھیان رکھیے پلیز, یہ تیاری کے لیے جو ملاقات کی دعوت دی گئی ہے, یہ کوئی خوشگوار ملاقات کے لیے دعوت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, یہ کس لیے دعوت ہے؟ تیاری کرو, خبردار کیا جا رہا ہے. اور جیسے شروع میں نے کہا کہ جب وہ کہہ رہے ہیں اے اسرائیل, تو یہ خاص ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے. اب آموس جو ہے یہ مسیح سے تقریباً 800 سال پہلے نبوت کر رہا ہے. یہ کوئی نبیوں کے گھرانے سے نہیں ہے, کوئی شاہی گھرانے سے نہیں ہے, ایک عام بھیڑ بکریاں چرانے والا شخص ہے, اور خدا نے اس کو وہاں سے چن لیا کہ یہ میری نبوت کرے, کہ یہ میرے بارے میں بیان کرے. اب جس وقت کے اندر یہ کھڑا ہے اور یہ مقرر ہے, یہ بڑا ہی اہم وقت ہے. سارے ادھر دھیان رکھیں مہربانی سے. پاری صاحب نے جو ٹائم دیا اس سے لیٹ ہو جانا ہے اگر آپ نے ادھر ادھر دھیان دیا. کوئی ایک بھی توجہ نہیں کرے گا تو میں رک جاؤں گا. پھر نہ کہنا پاری صاحب نے بہت ٹائم دیتا ہے, بھائی ادھر بڑی لمبی عبادت کر دو. تو غور سے سنیے گا جی. یہ جدو بھائی جاتے رہے نا تو پھر بولیاں گلا کرتے. اب یہ جو وقت ہے جس میں آموس موجود ہے,
یہ بڑا اہم وقت ہے. آپ کو یاد ہوگا سلیمان کے بیٹے ربعام کے وقت کے اندر بنی اسرائیل کے 12 قبیلے 2 سلطنتوں میں بٹ گئے. 10 قبیلے ایک طرف چلے گئے اور یہودا کا قبیلہ دوسری طرف. یہودا کے قبیلے کے اوپر داؤد اور اس کا گھرانہ حکومت کر رہے تھے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں 10 قبیلوں کو جن کو اسرائیل کہا گیا، ان کے اوپر یربعام اور اس کے بعد پھر بادشاہ بدلتے رہے، وہ آتے رہے. ایک بات اگر آپ دیکھیں سلاطین میں، تواریخ کی دونوں کتابوں اور سلاطین کی دونوں کتابوں کو پڑھیں، ایک بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ اسرائیل کے گھرانے کے اندر، سلطنت کے اندر جتنے بادشاہ ہیں وہ سارے کے سارے کرپٹ تھے، وہ سارے کے سارے گناہگار تھے، اور ان سب بادشاہوں نے قوم کو بت پرستی کی طرف لگایا، خدا سے دور کر دیا. ٹھیک ہے جی. لیکن یہودا کے سلطنت کے اندر جتنے بادشاہ آتے رہے، ان میں سے اگر 1-2 راست باز بادشاہ ہیں تو 1-2 کرپٹ بھی آئے، اور 1-2 جو کرپٹ ہے ان کے بعد پھر راست باز بادشاہ ہے. ٹھیک ہے. اب یہ آموز جو ہے، ہاں جی، آموز جو ہے یہ بنی اسرائیل جو 10 قبیلے ہیں ان کے درمیان بطور نبی برپا ہوئے ہیں. اب یہ ان کو یہ پیغام دے رہا ہے کو بھی تھوڑی سی کم کر دیں. ہیلو ٹھیک ہے، تھینک یو. 10 قبیلوں کے اندر یہ موجود ہے اور وہاں پہ ان کو یہ پیغام دے رہا ہے خدا کا. اور یہ اس لیے مشکل ہے کہ ایک بھی بادشاہ راست باز نہیں ہے. ہر ایک بادشاہ جو اسرائیل کے اندر آیا، 10 قبیلوں کے اندر آیا، وہ پہلے سے بڑھ کر بدکاری کرتا رہا، پہلے سے بڑھ کر قوم کو بت پرستی کی طرف لگاتا رہا. اب یہ جب ان کو پیغام دیتا ہے تو اس پیغام کے اندر وہ ان کو کہتا ہے، اے اسرائیل، خدا سے ملاقات کی تیاری کر. اور یہ ساری چیزیں ایک وقت میں نہیں ہوئی، یکدم نہیں ہوئی. اس سے پہلے خدا ان سے اس ملاقات کے لیے ان کو تیار کرتا ہے. خدا کیسے تیار کرتا ہے؟ اگر آپ اسی چیپٹر کو شروع سے پڑھیں، پہلی آیت سے، تو اس میں آپ کو 3 چیزیں نظر آئیں گی، اور یہی 3 چیزیں آپ دوسرا تواریخ اس کے 7ویں باب میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اور یہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا خدا نے یہ ان کو کہا کہ میں نے وبا کو بھیجا. میں مختصر بتا رہا ہوں، آپ اس چیپٹر کو پڑھ سکتے ہیں. خدا نے کہا میں نے وبا کو بھیجا، اس کے بعد میں نے ٹڈیوں کو بھیجا. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد موسمی آفات کو بھیجا. خدا جب بھی قوم سے ڈیل کرتا ہے، اس سے پہلے کہ اس کی عدالت آئے، وہ ان 3 چیزوں کے ذریعہ سے ہمیشہ اپنی عدالت کے آنے کا پیغام دیتا ہے. آپ اپنے دنیا کے اندر ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. کیا جو بزرگ بیٹھے ہیں مجھے یہ بتائیں، کیا سامن بھادوں اور باقی سارے موسم انہی مہینوں میں آتے تھے جو اب آ رہے ہیں؟ نہیں، میں نے اپنے بچپن میں دیکھا موسم کے اندر، اب پوری دنیا کے اندر جو ایک بات چیت چل رہی ہے جی، موسمیاتی تبدیلی.
پاکستان نے بہت بڑا ایجنڈا اٹھایا. ابھی کچھ ماہ پہلے انہوں نے جنیوا کے اندر ایک پریس کانفرنس کی جس میں کئی ملکوں کو اکٹھا کیا گیا اور ان کو بتایا گیا کہ ہم موسمیاتی تبدیلی سے متاثر ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. کچھ دیر پہلے ترکی کے اندر ایک بڑا زلزلہ آیا اور اس زلزلے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ہے. آپ دیکھیں موسم جو ہے وہ اپنے معین وقت پر نہیں آ رہے, بارشیں معین وقت پر نہیں ہو رہی. اور آپ چونکہ چرچ کے ممبر ہیں, کلام کو پڑھنے والے لوگ ہوں گے, کلام کی سمجھ ہوگی آپ کو. خدا نے بارہا یہ کہا کہ میں پہلی اور پچھلی برسات بر وقت بھیجوں گا, اور جب وہ کہتا ہے بر وقت بھیجوں گا تو یہ برکت کے لیے ہے. استثنا 28ویں باب میں آپ برکتوں کو اور لعنتوں کو پڑھ سکتے ہیں. جہاں برکتوں کا حصہ ہے وہاں پہ لکھا ہے کہ میں بارش بر وقت بھیجوں گا, اور جہاں لعنتوں کا حصہ ہے وہاں لکھا ہے کہ تیرے ملک میں بارش وقت پر نہیں ہوگی. اگر بارشیں وقت پر نہیں ہو رہی, موسم وقت پر نہیں آ رہا, تو یہ خدا کی عدالت کا اعلان ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد وبا. کئی وبائیں دنیا میں آئیں مختلف وقتوں کے اندر. ابھی ریسنٹ 2020 میں ہم نے کس وبا کا سامنا کیا ہے جی؟ کووڈ-19. اور کووڈ کو 19 کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ 2019 میں شروع ہوا, اسی لیے اسے کہتے ہیں کووڈ-19. ہمارے ملک کے اندر یہ وبا جو ہے یہ 2020 مارچ میں آ کے تیسرے مہینے میں یہ عروج پر گئی, جب سب کچھ بند کر دیا گیا, سکولز وغیرہ اور سب کچھ بند ہو گیا. لیکن دنیا کے اندر یہ 2019 میں آئی. بہت سارے خادم بھی اٹھے, انہوں نے کہا کہ جی اب 2 ماہ بعد یہ ختم ہو جائے گی. کئیوں نے نبوت کی کہ یہ وبا ختم ہو جائے گی. صرف یہاں نہیں, انڈیا میں, امریکہ میں, پوری دنیا میں لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ نبوتیں کرنی شروع کی. میں نے 1-2 جگہ پہ پیغام دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ یہ وبا کبھی ختم نہیں ہوگی, ہمیں اس کے ساتھ ہی رہنا, یہ ہمیشہ رہے. اب اس کی وجہ کیا تھی, میں کیوں یہ کہہ رہا تھا, اب میں آپ کو تھوڑی اگر اور ڈیٹیل بتاؤں. بڑی بڑی منسٹریز جو ہیں وہ اس نبوت کی وجہ سے, کیونکہ یہ پوری نہیں ہوئی, انہوں نے کئی بڑے پاسٹرز نے انہوں نے استعفے دے دیے. ایک بندہ تھا امریکہ میں جس کی 8 لاکھ کلیسیا تھی, اس نے استعفیٰ دے دیا کہ جی میں نے غلط نبوت کر دی, میں سمجھ نہیں پایا. اس نے کہا میں اب خادم نہیں رہوں گا, پاسٹر نہیں رہوں گا اس چرچ کا. یہ نہیں کہ کوئی ایماندار نہیں رہے گا بطور پاسٹر. اب اس کی وجہ کیا ہے, اس کا امپیکٹ کیا ہے, خدا کیوں ایسے چیزوں کو ہونے دیتا ہے؟ سمپل سی آپ کو بات بتاؤں گا, زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. خدا تبدیلی کو لاتا ہے. گاڈ از گاڈ آف سیزنز, یاد رکھیے گا ہمیشہ, ٹھیک ہے؟ ایک خاص سیزن کے بعد خدا تبدیلیاں لانا چاہتا ہے, کیونکہ یہ بھی تیاری کا حصہ ہے, کیونکہ وہ ایک ایسا چرچ چار ہے جو کہ بے داغ اور کلام نہیں پاتے, بے داغ اور بے جری ہو. ٹھیک ہے جی؟ خدا کیسا چرچ چاہتا ہے؟ پاک روح کا کام کیا ہے, پاک روح کیوں بھیجا گیا دنیا کے اندر؟ یہ میں 3-4 دفعہ میرا خیال آیا ہوں, تو آپ کو پتا ہونا چاہیے جی, میں ٹیسٹ لیتا ہوں یہاں پہ کھڑے ہو. پاک روح کیوں دنیا میں آیا ہے؟ ہمارا مددگار ہے. ملا کر ساری کلام ہے پہن پڑھ دی. خدا ہمارا پاک روح ہمارا مددگار ہے.
اور مددگار کس چیز میں ہے؟ خدا کی رہنمائی کو سمجھنے میں اور اس میں چلنے میں. تو کیا رہنمائی ہے خدا کی؟ کیا مدد کرتا ہے خدا کا پاک کلام؟ جی ہم ایمان میں کیسے قائم رہ سکتے ہیں؟ مصیبت میں صابر کیسے رہ سکتے ہیں؟ دعا کے وسیلہ سے. بالکل. اور کلام میں لکھا ہے کہ ہم نہیں جانتے کس طور سے دعا کریں. خدا کا روح ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طرح سے دعا کریں. کیا دعاؤں کے سبب سے کیا باقی مطلب یہ مدد کر رہا ہے کہ ہم دعا صحیح کریں، اچھی کریں، پاورفل کریں؟ یہ مقصد ہے اس کا. جی جب بچہ اسکول میں جا رہا ہے تو اس کا ایک مقصد ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں گا، لیکن اسکول میں جاتے ہوئے وہ پڑھنا لکھنا بھی جان لیتا ہے، وہ گھر والوں کو اخبار پڑھ کے بھی سنا دیتا ہے، وہ خط وغیرہ بھی لکھتا ہے، اپلیکیشنز بھی لکھ لیتا ہے. تو کیا اس کے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپلیکیشنز لکھے، وہ اخبار پڑھ کے سنائے؟ مقصد کیا ہے؟ جی نہیں. اس کے لیے آپ کو اسکول جانے کی ضرورت نہیں ہے. نالج حاصل کرنا ہے، ٹی وی دیکھیں سارا دن، بہت نالج ملے گا. کریکٹر بلڈنگ، اس کے لیے بھی اسکول جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ ماں کی گود سے شروع ہوتا ہے. گھر کے اندر سے بندہ کریکٹر بلڈنگ سیکھتا ہے. آپ کیا ہیں اس سے پتا چلے گا آپ کس فیملی سے ہیں، آپ کے بول چال سے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے. اس سے پتا نہیں چلے گا آپ کس اسکول سے ہیں. ٹھیک ہے، وہ تھوڑا سا پتا چلتا ہے. ابھی میں نے شروع میں بتایا کہ ایک بچہ چاہ رہا ہے میں ڈاکٹر بنوں، تو اس کا جو الٹیمیٹ ٹارگٹ ہے ساری اسٹڈی کا وہ کیا ہے؟ ڈاکٹر بننا. اب وہ باقی چیزیں کر لیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے. اگر پاک روح ہمیں سکھاتا ہے کہ دعا کیسے کرنی، تو یہ پاک روح کا الٹیمیٹ پرپس نہیں ہے. اگر وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ پرستش کیسے کرنی ہے، تو یہ اس کا الٹیمیٹ پرپس نہیں ہے. اگر وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کلام کو کیسے سنانا ہے، کیسے بتانا ہے، تو یہ اس کا پرائمری پرپس نہیں ہے. اس کا پرائمری پرپس یہ ہے کہ عقل نہیں ہو جانے سے صورت بدلتے جاؤ اور مسیح کے ہم شکل ہوتے چلے جاؤ. ہماری تیاری کا یہ حصہ ہے. اگر آپ کی اندر کی شکل بدل کر مسیح کی مانند نہیں ہو رہی، اگر جب آپ شیشے میں دیکھتے ہیں تو آپ کو وہی پرانا سابر نظر آتا ہے، وہی گنہگار شخص نظر آتا ہے، وہی داغ اور چری والا شخص نظر آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کا چرچ آنا، دعائیں کرنا، روزے رکھنا، ہدیے، یہ وہ سب بیکار ہے، کیونکہ آپ کی صورت بدل نہیں رہی. تیاری کا حصہ ہونے کا مقصد ہے. تیاری کا مطلب کیا ہے؟ بدلتے جانا. ابھی میں نے شروع میں کہا کہ یہ ایک پروسیس ہے، یہ ایک عمل ہے. تو یہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا کے اندر موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں، وبائیں آ رہی ہیں، اور ایک اور چیز ٹڈیاں. ابھی چند سال پہلے آپ گوگل کر سکتے ہیں، پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا ٹڈیوں کا اٹیک ہوا، لیکن اس نے نقصان نہیں کیا. یہاں سے وہ افریقہ میں چلا گیا. اور جو WHO کے ماہرین تھے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ اگر یہ اتنا بڑا وال جو ہے ٹڈیوں کا، اگر یہ افریقہ کے اندر رک گیا چند دن، تو افریقہ کا آدھا حصہ بھوک کی وجہ سے مر جائے. لیکن وہ ٹل گیا، پاکستان سے بھی ہو کر نکل گیا، ہر جگہ سے نکل گیا. اور جب وہ پاکستان میں تھا تو سندھ کے اندر، آپ گوگل کر سکتے ہیں، بہت ساری ویڈیوز ملیں گی، سندھ کے اندر اس کی بریانیاں بن کے بکتی رہی ہیں اور لوگ کھاتے رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. اب یہ تینوں چیزیں جو ہیں خدا وقتاً فوقتاً دنیا پر لا رہا ہے. اور کلام کے میں نے 2 حوالے آپ کو بتائے جس میں یہ خدا ان چیزوں کے ساتھ اپنے آنے والی عدالت کو ظاہر کرتا ہے. اور جب یہ چیزیں آتی ہیں تو تب ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ وہ مطلب ہے تیاری کرو. وہ لگے کلام کی سن رہے ہیں.
جب یہ چیزیں آتی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تیاری کر لو. جب برات گھر سے نکلنے لگتی ہے تو لڑکی والوں کو فون کرتے ہیں نا, نہیں تو لڑکی والے خود کہہ دیتے ہیں کہ سانو دس دینا جدو نکلنا ہے. یہ اصل تیاری ادو شروع ہوتی ہے کہ نہیں؟ اب خدا سے جب ملاقات ہے تو یہ جو دعوت ہے یہ خوشگوار دعوت نہیں ہے. یہاں پہ خوشگوار دعوت نہیں ہے, یہاں پہ وارننگ دی جا رہی ہے, اور یہاں پہ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ میں نے یہ ساری علامات ان کو دکھائی. وبائیں بھی آئی ہیں, یہاں پہ ٹڈیاں بھی آئی ہیں, یہاں پہ موسمیاتی تبدیلیاں بھی آئی ہیں, لیکن تم نے خدا کے ہاتھ کو نہیں پہچانا. اس لیے اے کلیسیا تیاری کر خدا سے ملاقات کی. لیکن کیا خدا ایسے ہی ملنا چاہتا ہے؟ کیا خدا ایسے ہی اپنے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتا ہے؟ دسو, اینجدا یہ خدا ہمیشہ عدالت کر رہا ہے جی؟ یہ نئے عہد نامے میں ہمیں بہت اچھے طرح سے سمجھ جانا چاہیے. پرانے عہد نامے کے لوگوں کو بھی خدا کے فضل اور اس کی محبت کرنے والی پترانہ محبت اور اس کے باپ ہونے پہ کوئی شک نہیں تھا. اس لیے داؤد نے بھی یہ کہا کہ اگر تو میرے گناہوں کے مطابق مجھ سے ڈیل کرے تو میں بچنے کا نہیں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے خدا ایسی ملاقات کرنا نہیں چاہتا. خدا نے بارہا بتایا. آپ یرمیہ کا صحیفہ پڑھیں, سارا یسایہ کا صحیفہ پڑھیں, اور آگے دوسرے جو نبی ہیں ان کے صحیفے پڑھیں. آپ کو بارہا خدا منت کرتا نظر آئے گا, درخواست کرتا نظر آئے گا, التجا کرے گا لوگوں کو. حاجی جی مہربانی میرا کلام پورا ہو گیا دیو, پھر تسی اپنا سنانا. خدا بارہا منتیں کر رہا ہے کہ واپس آ جاؤ, چھوڑ دو یہ بت پرستی اور میں تمہیں بچا لوں گا. یرمیہ 24واں 25واں 26واں باب آپ پڑھیں. خاص طور پہ وہاں پہ عدالت آ چکی ہے, اٹیک کر دیا اسوریوں نے. اب یہ جو آموس ہے, یہ جب بنی اسرائیل کو بتا رہا ہے نا, 10 قبیلوں کو, ان کو خبردار کر رہا ہے, تو یہ ان کو اسوریوں کا جو حملہ آنا ہے ان کے بارے میں بتا رہا ہے. اور تقریباً 609-10 کے اندر یہ حملہ ہوا اور بنی اسرائیل جو ہیں وہ سارے کے سارے اسیر کر کے وہ لے گئے. یہ سپر پاور کسی وقت کی, اور یہ وقت آیا کہ اب دوسری قومیں آتی ہیں, ان کا گلہ ناچ یہ بھی اٹھا کے لے جاتی ہیں اور ان کے بیوی بچوں سمیت اسیر کر کے لے جاتی ہیں. اور کیوں اسیر ہو گئے؟ کیونکہ انہوں نے آموس کی اس بات پر توجہ نہیں دی, غور نہیں کیا, اپنیاں گلاں چی, اپنیاں چیزاں چی مست. مسیح یسوع نے کیا کہا تھا کہ آخری دنوں میں کیا ہوگا؟ نوح کے زمانہ کا سا حال. نوح کشتی بنا رہے, تیاری کر رہے خدا سے ملاقات کرنے کے لیے, اور باقی لوگ شادی بیاہ اور باقی چیزوں میں مصروف ہیں. وہ توجہ, وہ فوکس جو اس تیاری کے لیے چاہیے وہ لوگوں کے اندر نہیں ہے. ابھی چرچز میں آپ دیکھ سکتے ہیں, مجھے کتنی بار انٹرپٹ کرنا پڑا. خدا کے کلام کی عزت کریں. کلام میں بڑی سخت آیت لکھی ہے, اور یہ وقت ہے تیاری کا, آخری دن ہے, اس لیے میں یہ آیت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. انگلش میں ہے ڈونٹ کاسٹ یور پرل بیفور سوائن, اور کلام میں یہ لکھا ہے اردو میں, سوروں کے آگے اپنے موتی مت ڈالو. چلیں اس کو ایکسپلین نہیں کرتا, امید ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہے. خدا کے کلام کو عزت دیں, خدا کے کلام پر توجہ دیں. یہ آپ کی زندگی کے لیے اور یہ تیاری کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس وقت کی قوم جو 10 قبیلے اسیر ہو کر چلے گئے, وہ بھی اسی طرح توجہ نہیں دیتے تھے. آموس رو رہا ہے, چلا رہا ہے, خدا کے کلام کو بتا رہا ہے کہ خبردار ہو جاؤ, خدا جلد ملاقات کرنے کو آ رہا ہے. اور ان کو پتہ ہے کہ یہ ملاقات خوشگوار نہیں ہے, کیونکہ یہ عدالت کرنے کے لیے خدا آ رہا ہے, لیکن وہ اپنی چیزوں میں مصروف ہیں.
اس کے بعد یہودا کا بھی یہی حال تھا. یرمیہ اور باقی نبی ان کو بار بار بتا رہے ہیں کہ بابلی آ چکے ہیں. 24ویں 25ویں باب میں بابل کا ایک اٹیک ہو چکا تھا, ایک بادشاہ کو وہ سیر کر کے لے جا چکا تھا. اس کے باوجود لوگ نہیں سمجھ رہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید چونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے تو سب کچھ ہو جائے گا. اے نہیں پتا کہ خدا نالے پر تسی نالو کے نہیں. تیاری جو ہے یہ فوکس مانگتی ہے. تیاری جو ہے یہ توجہ مانگتی ہے. آپ خود غور کریں, جب آپ نے شادی بیاہ پہ جانا ہو یا گھر کے اندر کوئی فنکشن ہو تو کنجری تیاری ہوتی ہے. بہن اپنا منڈا بھی بھول جاتی ہے کہ انہوں دودھ پیانا روئی جا رہے ہو, بڑی توجہ دے نال میک اپ کر رہے ہو, ہے کہ نہیں؟ کپڑے بڑی توجہ سے استری کرتے ہیں کہ جی 2 دھارے نہ بن جائیں. مجھے یاد ہے ایک وقت تھا کتے جانا نوے کپڑے پانے تھے, میں منچی تے نہیں سا پہنتا ہوں گا, پٹ نہ پہنیے. تیاری توجہ مانگتی ہے. آپ کا رویہ بتاتا ہے کہ آپ کتنے تیار ہیں. جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا میں ان کو شاباش دوں گا. ایسے نہیں کہ وہ تیار نہیں, اس لیے کہ انہوں نے ایمانداری سے یہ جانا کہ وہ توجہ نہیں دیتے خدا کو. انہوں نے ایمانداری سے یہ جانا کہ ان کی زندگیاں اس لائق نہیں ہیں کہ وہ خدا سے ملاقات کر سکے. لیکن میں آپ کو یہ کہوں گا ایسے نہیں رہنا کہ انجی رہنا ہے. اگلی بار یہ ہاتھ چکر ہے کہ نہیں, ہیں جی؟ لیکن دیکھا دیکھی نہیں, اندر سے جب آواز اٹھے اندر سے آپ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں. پروسیس جو ہے یہ توجہ مانگتا ہے. یہ بغیر توجہ کے تیاری ہو ہی نہیں سکتی. میرے اگر چلو انجو جی کر کے بال والے گا تو جنہیں پورے نے بغیر دیکھے آواز سکتا ہے نہیں نا. توجہ مانگتا ہے. تیاری توجہ مانگتی ہے. آپ اپنے گھر میں کس طرح رہ رہے ہیں, آپ اپنے جاب کے کس طرح وقت گزارتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں رات کو سونے تک, آپ کا اپنے گھر کے اندر رویہ کیا ہے. چرچ چے آ کے گھٹنے ٹیکے تے سجدے تے لمیاں دعاواں تے ہاتھی نہیں تھلے سٹنے ہیں تے گھر کٹی تانگے. یہ بتاتا ہے کہ آپ کی تیاری کیسی ہے. کیا یہ ظاہری تیاری ہے یا اندر سے آپ اس سے ملنے کے مشتاق ہیں. آپ کا اندر جیسے پالوس کہتا ہے کہ میں تو چاہتا ہوں کہ اس خیمہ کے گھر سے میں نکل جاؤں. یہ اس کے دل کی چاہت ہے کہ وہ اس سے ملاقات کرے. آپ کس طرح کی ملاقات کے لیے ہیں؟ آپ کو پتا ہے موسیٰ کے وقت میں بھی خدا نے بلایا. اس نے کہا کہ آپ سے 3 دن کے لیے تیار ہو جاؤ, اپنے آپ کو پاک کرو, پہاڑ کے پاس آ جاؤ اور میں تم سے باتیں کروں گا. یہ اچھی ملاقات تھی, یہ برکت کی ملاقات تھی, کیونکہ خدا اپنے لوگوں کے درمیان رہنا چاہتا ہے. وہ خدا بن کے نہیں رہنا چاہتا. یہ یاد رکھیے, ہم نے اس کو اپنی زندگی کا خدا بنایا ہوا ہے, گھر کے اندر خدا بنایا ہوا ہے کہ جی بائبل اونچی جگہ تے رکھو نہیں تو گناہ ملے گا. مٹی پہ گئی تو گناہ ملے گا, پڑھو پاویں نہ پڑھو. کہ دعاواں رٹیاں رٹائیاں کرنیاں نے. صبح اٹھ کے رٹی رٹائی دعا کرنی ہے, رات کو سوتے رٹی رٹائی دعا کرنی. بچے بھی ایسے پاسے لائے نے, اندروں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. یہ دعائیں, یہ محبتیں روح سے نہیں ہیں, یہ صرف روٹین بن گئی ہے. اور لوگ بھی یہی چاہتے تھے, لیکن خدا بن کر نہیں رہنا چاہتا, وہ باپ بن کر رہنا چاہتا. اب آپ کی تیاری صرف ایک دوسری قوموں کی طرح معبود کے لیے, خدا سے ملنے کے لیے, یا باپ سے ملاقات کی تیاری. جب باپ باہر سے آتا ہے کہیں دور سے کچھ وقت گزار کے تو کیسے ملتے ہیں؟ بھاگ کے, پیار سے, دل تیار رہتا ہے. وقت دیکھتے ہیں, بار بار وقت گزر رہا ہے. ابو نے تو پہنچ جانا تھا 6 بجے, یہ 6:05 ہو چکے ہیں, ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ فون کر کے پوچھو, پتا کرو کہاں پہ. یہ اندر کی بات ہے, ٹھیک ہے. یہ ظاہری نہیں ہے, یہ اندر سے ہے. یہ کنٹرول نہیں ہو سکتا. جب آپ کی
तैयारी मसीह से मिलने के लिए अंदर से होगी तो हर लम्हा ये होगा। मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है मुकाशफा को एंड करते हुए यूहन्ना ने बड़ा खूबसूरत लिखा, उसने लिखा ऐ यीशु जल्द आ। क्या आप ये कह सकते हैं तो तैयार हो मुलाकात ली के नहीं? कईयां नूं हाले भी शक है कि इंज दी दावत हम सारी नहीं, आपके लिए ये दावत नहीं अगर आप उसके वक्त को पहचाने। लेकिन अगर वक्त गुजर जाता है तो फिर जाहिर है ना आप कुछ कर सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं, यही वक्त है। इसलिए कलाम में लिखा है आज ही कबूलियत का वक्त है, आज ही निजात का दिन है। जब समझ जाएं तब मुलाकात करें तो वही निजात का दिन है। प्रिपरेशन जो है ये तवज्जो मांगती है। और दूसरी बात, आखिरी बात करूंगा, हमारा टाइम खत्म हो रहा है। तैयारी जो है ये हमेशा छुपी हुई होती है, तैयारी कभी भी जाहिर नहीं होती, तैयारी हमेशा छुपी हुई होती है। तैयारी जो है मैंने कहा ये एक प्रोसेस है। खुदा सिस्टम का खुदा है। ये थोड़ी सी मुश्किल बात है, समझने की कोशिश कीजिएगा। खुदा जब ये कहते हैं ना तरतीब का खुदा है, तो खुदा एक सिस्टम का खुदा है। खुदा सिस्टम बनाता है। यहाँ पे भी एक सिस्टम चल रहा है। क्वायर है, पास्टर साहब हैं, एल्डर साहबान हैं, एक इंतजामिया है जो सारी चीज़ों को देख रही है। पास्टर साहब उठ के जाके लाइनें सीधी नहीं करा रहे, पीछे से एक बहन है जो ये सब कर रही है। हर एक इंतजाम, ये सिस्टम है, इसको सिस्टम कहते हैं। ठीक है जी। सिस्टम में हमेशा तीन चीजें होती हैं, याद रखें। कोई भी सिस्टम उसमें तीन चीजें होती हैं। एक इनपुट, उसमें आ क्या रहा है, और उसके बाद वो निकल कर बन क्या रहा है, वो होती है आउटपुट। लेकिन इन दोनों के दरमियान में प्रोसेस होता है। आप खाना खाते हैं, छोटे बच्चों को खाना खिलाते हैं, वो बढ़ते हैं। जो खाना वो खा रहे हैं वो इनपुट है, और जो वो बढ़ रहे हैं, खाना उन पर असर कर रहा है, ये आउटपुट है जो हमें नजर आ रही है उस खुराक का असर। लेकिन उस दरमियान में खुराक के साथ क्या क्या होता है हमारे अंदर, ये प्रोसेस है। प्रोसेस हर जगह पे हिडन होता है। अब मैंने अभी जो बात की कि पाक रूह का अल्टीमेट काम ये है कि हमें मसीह का हम शक्ल बनाता चला जाए। मैंने तौबा की, ये इनपुट हुई, निजात इनपुट हुई है। अब इसका आउटपुट क्या नजर आ रहा है कि मैं रास्तबाजी की जिंदगी गुजार रहा हूँ, मैं खुदा तरसी की जिंदगी गुजार रहा हूँ, मैं खुदा के अहकामात पर अमल कर रहा हूँ। लेकिन इसके अंदर का प्रोसेस है जो हिडन है, जो छुपा हुआ है, जो मेरी रूह के अंदर हो रहा है, और वो ये कि ये सब इनपुट जो आ रहे हैं, आप किस तरह की खुराक ले रहे हैं, आपके जिस्म में वैसा ही असर हो रहा है। ठीक है जी। अगर आपको सही तालीम नहीं मिल रही, आपकी ग्रोथ भी वैसी हो, रह गए, रूहानी बोने बन जाएंगे, रूहानी तौर पे ताकत नहीं होगी। लेकिन अगर खुराक अच्छी मिल रही है, इसलिए पतरस ये कहता है कि जी रूहानी दूध के मुश्ताक हो। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये तालीम भी मिलती है कि गोश्त की तरफ बढ़े, सख्त खुराक की तरफ बढ़े। तो अपने आप को तैयार करें बतौर कलीसिया। ये प्रोसेस आपके अंदर हो रहा है, कोई ये बता नहीं सकता कि ये प्रोसेस किस तरह से हो रहा है आपके अंदर, ये सिर्फ आपको पता है। और आपको कैसे पता चलेगा? क्या आपको अपने अंदर ये महसूस होता है जिस तरह दाऊद ने कहा कि सुबह उठते ही मैं तुझे अपने साथ पाता हूँ, होता है? या सुबह उठते ही सिगरेट की डब्बी ला दे, सुबह उठते ही तू मैं जी, और राती गल नहीं सी मुक्की, सही तरह लड़ाई नहीं पूरी नहीं हुई, सुबह दोबारा शुरू। ये आपको पता है आपके अंदर की तैयारी किस तरह से चल रही है। इसलिए ये आपका फैसला है। खुदा ने तो जाहिर कर दिया बनी इस्राइल को उस वक्त, आपके पास अभी वक्त है। खुदा ये चाहता है आप फैसला करें, आप किस तरह की मुलाकात उससे करना चाहते हो। थकते नहीं गए सेरला, हमको पता लग रहा थक गए हो, ढिला ढिला मैं ये कर सिर्फ ये कहूँगा
تصویر کر لیجیے. کس طرح کی ملاقات کرنی ہے یہ فیصلہ آپ نے کرنا. میں خوشی سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اس سے ایسی ملاقات کروں گا کہ جب وہ آئے گا تو میں ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کروں, کیونکہ میرا دل اس کے لیے تڑپتا ہے, میری جان میری روح اس کے لیے ترستی ہے, اس کے لیے پیاسی ہے. یہ آپ اپنے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے, کیسا چاہتے ہیں. میں اپنے بچوں کے لیے بھی جب دعا کرتا ہوں, اپنے بہن بھائیوں کے بچوں کے لیے بھی, تو میں کبھی یہ دعا نہیں کرتا کہ یہ ڈاکٹر بن جائے, یہ انجینئر بن جائے. میں ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں یہ تجھ سے پیار کرنے والے, یہ تجھ سے لپٹنے والے. ہماری نسلوں کے اندر کوئی ایک بھی بچہ ایسا نہ ہو جو تجھ سے پیار کرنے والا نہ ہو. کیا ایسی چیزیں ہمارے اندر ہیں؟ ہم کس طرح کی تیاری کر رہے ہیں اس سے ملاقات کے لیے, کس طرح کی ملاقات ہمیں چاہیے, یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آمین. خدا آپ کو برکت دے.